ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 7 شہری دفاع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق کا سب سے اہم مقصد اسٹوڈینٹس کو ابتدائی طبی امداد کی اہمیت اور ضرورت سے آگاہ کرنا ہے اور اپنے اندر انسانیت کا احترام اور زخمیوں کی امداد کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس سبق کو ایک کہانی کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ رات کے وقت فون کی گھنٹی بجتی ہے اور حامد نے لپک کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف اس کے ابا جان کی آواز آتی ہے جو بتاتے ہیں کہ بیٹا میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ اسی دوران اس کی امی بھی وہاں آ جاتی ہیں۔ وہ حامد سے پوچھتی ہیں کہ فون کس کا تھا، تو حامد اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ ابا جان کا فون تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بم دھماکے کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگائی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ آج رات گھر واپس نہیں آ سکیں گے۔ حامد نے سوچا کہ دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں جو بلا وجہ بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اس سوچ کے آتے ہی اس نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ امی جان نے اسے بتایا کہ بیٹا، یہ لوگ ملک اور قوم کے دشمن ہیں۔ یہ کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور خوشحال بنے۔ اس بات کے بتانے کے بعد والدہ نے حامد کو اپنے بستر پر جانے کے لیے یہ سن کر حامد چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ بستر پر لیٹ تو گیا مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا ذہن مختلف سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ یہی سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو چند سکوں کے بدلے میں قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں اور ملک میں تباہی پھیلاتے ہیں، ملک کو ترقی کرنے سے روکتے ہیں۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اگلے روز شام کی چائے پر اس کی ابا جان سے ملاقات ہوتی ہے۔ حامد کے پوچھنے پر انہوں نے حامد کو بتایا کہ وہ کس طرح رات بھر زخمیوں کا آپریشن اور ان کی مرہم پٹی کرتے رہے۔ یہ سن کر حامد میں بھی دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حامد اپنے والد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان، میں کس طرح ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں جو کسی بم دھماکے یا حادثے میں زخمی ہو جاتے ہیں؟ یہاں سے آگے ان کے گفتگو ایک مکالمے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ابا جان نے اسے بتایا کہ اس کے لیے اسے ابتدائی طبی امداد کی تربیت اور مشقیں لینا پڑیں گی۔ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے حکومت کی طرف سے ایک محکمہ قائم کر رکھا ہے جسے محکمہ شہری دفاع کہا جاتا ہے۔ یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے، اور اس ادارے نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت کا بھی معقول انتظام کر رکھا ہے۔ ہمارے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ رضاکارانہ طور پر اس کی تربیت حاصل کرے۔ ہمارے ہاں ابتدائی طبی امداد کا شعور بہت کم ہے۔ یہی شعور کم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ حادثوں میں یا تو دم توڑ دیتے ہیں یا پھر عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر انہیں بروقت ابتدائی طبی امداد مل جاتی تو وہ ان کی زندگی بچ جاتی یا وہ عمر بھر کی معذوری سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ حامد مزید پوچھتا ہے کہ ابا جان، ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ہم وہاں پہ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکیں؟ ابا جان نے حامد کو مزید بتایا، پہلے تو ہمیں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے اپنے ارد گرد پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ ایسا حادثہ رونما ہی نہ ہو اور کوئی ملک کا دشمن اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں ایسا حادثہ رونما ہو بھی جاتا ہے تو ہمیں وہاں جمگٹا نہیں بنانا چاہیے، ہمیں وہاں اکٹھے ہو کر ہجوم کی شکل اختیار نہیں کر لینی چاہیے، کیونکہ اس طرح سے بھی ابتدائی طبی امداد میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا بتایا گیا کہ عمارتوں کو خالی کروانے کے لیے راستوں کا تعین کرنا ضروری ہے۔ نہ صرف راستوں کا تعین کرنا بلکہ عوام کو اس سے آگاہی دینا بھی اشد ضروری ہے۔ آگ کو بجھانے والے آلات کا ہر عمارت میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ زخمیوں کو تازہ اور کھلی ہوا میں لانا چاہیے تاکہ انہیں سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ دھوئیں سے بے ہوش ہو جانے والے لوگوں
کے کپڑوں کو ڈھیلا کر دینا چاہیے اور ان کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے چاہیے۔ حامد کے ابا نے مزید حامد کو بتایا کہ حادثے میں بعض لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو کپڑے سے تکونی 3 کونوں والی پٹی بنا کر بازو کو گلے میں ڈال دینا چاہیے، حمائل کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ لکڑی کی چھوٹی چھوٹی کھچیاں، تختیاں ٹوٹی ہوئی ہڈی کے اطراف میں رکھ کر اسے کس کر باندھ دینا چاہیے تاکہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو سہارا مل سکے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں خون بہہ رہا آگ لگنے کی صورت میں حامد کے ابا نے بتایا کہ اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپ لے اور زمین پر لوٹنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس کے پاس ہو تو وہ فوراً جلنے والے کے جسم پر کوئی موٹا کپڑا جیسے کمبل، رضائی، کھیس، دری یا کچھ بھی ایسی چیز ڈال دے اور اسے زمین پر لوٹانا شروع کر دے۔ آگ والے شخص کو بھاگنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے اسے مزید ہوا ملے گی اور وہ مزید بڑھے گی۔ حامد نے پھر پوچھا، ابا جان اگر کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کس طرح اس کی ابتدائی طبی امداد کر سکتے ہیں؟ کس طرح اس کو اس حادثے سے بچا سکتے ہیں؟ تو ابا جان نے بتایا کہ بیٹا اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے یا ڈوب رہا ہو تو سب سے پہلے اسے باہر نکال کر الٹا لٹا کر اس کے جسم سے پانی نکالنا چاہیے۔ اس کے بعد اسے سیدھا لٹا کر مصنوعی نظام تنفس کے ذریعے سے اس کی سانس بحال کی جائے، اور اگر کسی کو سانپ نے کاٹ لیا ہو تو اس صورت میں ابا جان نے بتایا کہ اگر کسی کو سانپ ڈس لے تو جہاں سانپ نے کاٹا ہو اس جگہ سے 4-5 انچ اوپر کی طرف جس طرف سے خون آ رہا ہے اس جگہ کو رسی یا کپڑے یا کسی بھی چیز سے کس کر باندھ دینا چاہیے تاکہ خون کی گردش وہاں سے رک جائے۔ اس کے بعد سانپ کے زہر کو فوراً کسی تیز دھار آلے، بلیڈ یا کسی اور چیز سے کھرچ کر نکال دینا چاہیے۔ آخر میں متاثرہ جگہ کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھونا چاہیے اور مریض کو فوری طور پر بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہسپتال پہنچانا چاہیے۔ حامد کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ اپنے والد صاحب کی باتیں بہت توجہ سے سن رہا تھا۔ ابا جان نے جب گفتگو ختم کی تو حامد کہنے لگا، ابا جان ابتدائی طبی امداد دینا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ابا جان کہنے لگے، ہاں بیٹا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ مشقیں ہوتی ہیں، وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ باکس موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہوں تو یہ کام مشکل نہیں۔ حامد نے ابا جان سے پوچھا کہ فرسٹ ایڈ باکس کیا ہوتا ہے؟ تو ابا جان نے بتایا کہ فرسٹ ایڈ باکس ایک ایسا ڈبہ ہوتا ہے جس میں مرہم پٹی کا سامان، روئی کا پیکٹ، چند ضروری اقسام کی پٹیاں، ٹنکچر، آیوڈین کی بوتل، بورک ایسڈ، زخم پر لگایا جانے والا مرہم، ایمرجنسی میں دی جانے والی ادویات وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ فرسٹ ایڈ باکس ہر گھر اور سفر کے دوران انسان کے پاس ہونا ضروری ہے۔ حامد کے پوچھنے پر مزید ابا جان نے بتایا کہ محکمہ شہری دفاع جنگ اور امن دونوں صورتوں میں فعال رہتا ہے، یعنی وہ لوگوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اس کے ملازمین اور رضاکاروں کو ابتدائی طبی امداد میں مہارت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور مشقیں بھی سکھائی جاتی ہیں، جن میں رسے کی مدد سے بلندی پر چڑھنا، آگ بجھانا، زخمیوں کو مشکل مقامات سے نکال کر حفاظتی یا پرامن جگہ پر پہنچانا، بلند و عمارتوں سے سیڑھیوں کے بغیر نیچے لانا، یہ سب تربیت ان کو دی جاتی ہے۔ جنگ کے دنوں میں یہ محکمہ لوگوں کو بمباری سے محفوظ رہنے کے طریقے بتاتا ہے، جیسے زمین پر لیٹنا، رینگ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سیڑھیوں کے نیچے۔ ابا جان نے مزید بتایا کہ یہ محکمہ رضاکاروں کو پہرا دینے کی مشقیں دیتا ہے، گھروں میں بلیک آؤٹ کرنے اور ہلکے ہتھیار چلانے کی تربیت بھی دیتا ہے۔ بلیک آؤٹ کرنا سے مراد جنگ کے دنوں میں گھروں کی بتیوں کو بجھا دینا ہے، ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا کرنا ہے، جس سے لوگوں میں حوصلہ اور احساس ذمہ داری بڑھتا ہے۔
اور وہ اپنی اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ حامد نے کہا، ابا جان، کیا میری عمر کے نوجوان بھی محکمہ شہری دفاع سے تربیت لے سکتے ہیں؟ تو والد صاحب نے بتایا کہ کیوں نہیں بیٹا، تمہیں اور تمہاری عمر کے نوجوانوں کو یہ تربیت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ تم اس سلسلے میں اپنے اساتذہ سے بات کرو، کیونکہ اسکولوں میں بھی اس کی تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے اور بہت سے اسکول محکمہ شہری دفاع سے رابطے میں ہیں۔ حامد خوشی کے ساتھ کہتا ہے کہ ابا جان، میں کل اسکول جا کر اپنے اساتذہ سے بات کروں گا کہ وہ بھی ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے محکمہ شہری دفاع سے بات کریں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ مشقیں کروں گا اور آئندہ حادثات کی صورت میں زخمیوں کی مدد کروں گا۔ حامد نے یہ انتہائی جوش اور جذبے سے یہ باتیں کی۔ یہ سن کر اس کے والد بہت خوش ہوئے، اسے شاباش دی، اس کو تھپکی دی اور کہا، شاباش حامد، شاباش۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا یہ سبق ختم ہوا۔ اس کے حوالے سے ایک ورک شیٹ آپ کو دی گئی ہے جو آپ نے اس سبق کو ریڈ کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اس کو حل کرنا ہے اور